الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا پچھلی آیت میں حق تعالی شانہ نے اپنے نبی پر خصوصیت کے ساتھ جو انعام فرمایا ہے ان میں سے ایک انعام کا ذکر تھا، اور وہ یہ تھا کہ کافر آپ کو دین کی جانب سے فتنے میں ڈال دینا چاہتے تھے۔ یعنی خالص توحید جو آپ کا در امتیاز ہے، اس کے اندر وہ شرک کی آمیزش کر دینا چاہتے تھے تاکہ آپ کے ذریعے سے شرک کی تائید ہو جائے۔ ایسے موقع پر اگر آپ نے ایسا کر لیا ہوتا تو آپ کے اوپر مصیبت آ جاتی۔ دنیا میں بھی اس کی سزا آپ کو دگنی بھگتنی پڑتی اور آخرت میں بھی اس کی سزا آپ کو دگنی دی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا، انعام فرمایا کہ آپ کو محفوظ رکھا شرک کی آمیزش سے اور شرک کی طرف دل کے ادنا درجے کے جھکاؤ سے بھی محفوظ رکھا۔ بلا شبہ یہ حق تعالی شانہ کی بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ پاک آپ کی حفاظت نہ کرتے اور آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو آپ خود سے ایسا نہ کر پاتے۔ یہیں سے پتہ چلا کہ ہم ہر معاملے میں اور ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں۔ بغیر ان کی اعانت کے، بغیر ان کی نصرت کے کوئی کام بن نہیں سکتا۔ تو ایک نعمت تعالی شانہ نے اپنی یہ بیان فرمائی کہ یہ آپ کے لیے بڑا ہی آزمائشی وقت تھا کہ ایسے وقت میں لوگوں کو کم از کم اپنا موافق بنانے کے لیے یا اپنے سے دشمنی کو کم کرنے کے لیے ہر انسان کا دل ایسے وقت میں جھک جاتا ہے کہ بھئی دشمنی بڑھانا اچھی بات نہیں ہے، دشمنی جتنی کم ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔
مگر جب حق تعالی شانہ کی نصرت پر نظر ہوتی ہے اور اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ان چیزوں کی رعایت بھول جاتا ہے، پھر اس کے دل میں اس کی کوئی رعایت نہیں رہتی، وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی جگہ پر اٹل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اسی لیے جھکانے کی کوشش کیا تھا، اور حضور کے دل میں جو ان کی جانب سے کچھ تھوڑی سی رعایت پیدا ہو گئی تھی وہ اسی مقصد سے ہوئی تھی کہ تاکہ یہ دشمنی کا جو اتنا ماحول گرم ہے اس میں کچھ تو ٹھنڈک آ جائے۔ مگر یہ بات حق تعالی شانہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو توحید کا علم سونپا گیا ہے، آپ مضبوط رہیے اپنی جگہ پر، اور توحید کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا مت کیجیے، کسی قسم کا سمجھوتا توحید کے معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان کا طرز امتیاز ہے، اس وجہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موقف یہی رہا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا موقف رہا، حضرت ابراہیم کا بھی موقف یہی رہا کہ شرک سے کوئی مصالحت حضرت نے نہیں کی۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، سب کو جھیلتے چلے گئے، اور اللہ کی نصرت نے بھی ساتھ دیا۔ جو سب سے منہ موڑ لیا اور صرف اللہ کی طرف ایک ہو کر رہ گئے تو اللہ کی نصرت بھی آئی، مدد بھی آئی، اور ثابت قدم رہے۔ تو شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ حضرت ابراہیم نے کیا اور نہ بعد کے پیغمبروں نے کیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، بھلا وہ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے مدد فرمائی، ثابت قدم رکھا، مگر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا انعام تھا کہ آپ ثابت قدم رہ گئے، ورنہ یہ وقت بڑا نازک تھا آپ کے لیے۔ انسانی فطرت پر آپ چلتے تو آپ کے دل کا جھکاؤ بھی ادھر ہو جاتا، مگر وہ تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ہم نے آپ کو جمائے رکھا۔ تو تعالی شانہ نے پہلے تو اس نعمت کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کے اندر دوسری نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چاہے قریش مکہ ہوں اور چاہے یہود مدینہ، قدر مشترک دونوں کی دونوں جماعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر رہی تھی۔ قریش مکہ نے بھی یہی چاہا کہ حضور کو مکے سے نکال دیا جائے، چنانچہ باقاعدہ ان کے یہاں دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے سرداران عرب اکٹھا ہوئے تھے، اور سب نے اتفاق رائے کیا تھا اس پر کہ بہرحال محمد کا وجود مکے سے ختم ہونا چاہیے، چاہے جس طرح سے ہو۔ کسی نے کہا تھا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے، کسی نے کہا تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، کھانا پینا بند کر دیا جائے، مر جائیں، کسی نے کہا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور کسی نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ آخر کار رائے یہی ٹھہری تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور مقصود تھا مدینہ بھیجنا، حالات پیدا کر دیے، پھر نصرت بھی فرمائی، اور حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ تو آپ کا پیر اکھاڑنے میں اور مکے سے نکال دینے کی کارروائی کرنے میں کوئی کسر اہل مکہ نے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو مدینے کے یہودیوں کو بڑی تکلیف تھی،
اس لیے کہ ابھی تک تو دین والے اور علم والے یہودی لوگ سمجھے جاتے تھے، یہ محمد کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اب دنیا کا رجحان محمد کی طرف ہو رہا ہے، ان کی چودھراہٹ ختم ہو رہی، اس کا حسد انہیں سوار تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھوڑی دیر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ کسی نبی کے نبی برحق ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وہاں کے مشرکوں اور کافروں اور بے دینوں کا ان سے دشمنی کرنا، ان سے متنفر ہونا اور باقاعدہ محاذ جنگ قائم کر لینا، یہ کسی کی پیغمبری کی کھلی ہوئی علامت ہوتی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی اور آپ ڈر گئے، تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ ابن نوفل اس زمانے میں تھے تو عرب، مگر انہوں نے نصرانی دین کو حق سمجھا تھا اور اس کو قبول کر لیا تھا، نصرانی ہو گئے تھے، مگر تھے بہت بڑے عالم، تورات و انجیل کے بھی عالم تھے۔ ابھی قرآن تو اترا ہی نہیں تھا، مگر تورات و انجیل جو اس زمانے کی کتاب تھی اس کے بڑے عالم تھے، اس لیے وحی کے علوم وحی کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ حضور کو لے کر انہی کے پاس گئی۔ ورقہ ابن نوفل نے ساری باتوں کو سنا تو انہوں نے یہی کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ تو حضور کو بڑا تعجب ہوا کہ مکے کے لوگ تو مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہر آدمی کے دل میں محمد گھسے ہوئے ہیں، حضور سے ہر آدمی کو پیار تھا، حضور کی عادتیں، حضور کی خصلتیں، حضور کے اخلاق، حضور کی دیانت و امانت اس قدر مضبوط تھی کہ مکے کے تمام لوگ حضور سے محبت کرتے تھے، بلکہ بچپن میں بھی اپنے فیصلے حضور سے کروایا کرتے تھے، اتنی بڑی اہمیت تھی بچپن میں۔ تو پورا مکہ جان دیتا تھا۔ حضور کی بڑی عظمت تھی، حالانکہ ابھی پیغمبر نہیں ہوئے تھے، مگر پیغمبر کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں پہلے سے موجود تھیں، اس لیے تمام مکے کے لوگ حضور سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، حضور کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے، حضور کی عظمت کے قائل تھے۔ ایسے ماحول میں جب حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جس وقت آپ کی قوم کے لوگ آپ کو مکے سے نکالیں گے، اگر میں اس وقت رہتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے کہ مکے کا ایک ایک فرد، مرد، عورتیں، سب کے سب حضور کو ترجیح دیتے ہیں اور حضور سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، بھلا یہ نکال بھی دیں گے؟ ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ ہم کو نکال دیں گے؟ تو حضور نے سوال کیا حضرت ورقہ ابن نوفل سے، اوا مخرجیہم، کیا میری ہی قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے میرے گھر سے؟ مکے کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو جائے گی؟ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا ایسا ہی ہوا ہے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ، ایسا ہی ہوا ہے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اس لیے یہ سنت تو آپ کے ساتھ بھی چلے گی، یہ کردار آپ کے ساتھ بھی لوگ نبھائیں گے، ان حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔
یہ بات حضرت ورقہ بن نوفل نے کہی، ان کو تجربہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہی ہوا، حضرت یوسف کے ساتھ یہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی ہوا۔ کہاں رہنے پائے تھے؟ مصر میں۔ مصریوں نے کہاں قبول کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو یہاں تک ہو گیا کہ دنیا ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو سارے ہی پیغمبروں کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے جب قوم مخالفت پر آمادہ ہو جاتی ہے، طاقتیں جتنی ہیں اس وقت کی، موجودہ وقت کی طاقتیں، وہ ساری طاقتیں مخالف ہو جاتی ہیں، تو پھر آدمی کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی نازک گھڑی ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی تو انسان ہی ہوتا ہے۔ یہ نازک گھڑی بڑی صبر آزما ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی بات پیش آ گئی جو رقہ بن نوفل نے شروع میں کہا تھا۔ وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ مکے والوں نے بھی اتفاق کر لیا کہ ان کو بہرحال مکے میں نہیں رہنے دینا ہے، مکے سے نکال کے باہر کرو، سب نے طے کر لیا تھا۔ حضور جب مدینے آ گئے تو مدینے والوں نے بھی یہی سازش رچی۔ مکے والوں کا واقعہ تو سب جانتے ہی ہیں، بتا ہی چکا ہوں کہ حضور کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، چونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مقدر تھا، اسباب پیدا ہونے تھے، اسباب پیدا ہو گئے، دشمن کھڑے ہو گئے، دشمنوں نے نکالنا چاہا، اللہ پاک نے حکم دے دیا چلو نکل آؤ۔ اللہ چاہتے تو دشمنوں کو ہی غارت کر دیتے اور حضور وہی مکے ہی میں رہ جاتے، مگر اللہ کو منظور یہی تھا کہ یہ مکے میں نہ رہیں، ان کا وطن مدینہ بنے۔ پچھلی کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس کا دار الہجرت مدینہ ہوگا، یثرب، نخلستان، پچھلی کتابوں میں بتایا گیا تھا، اور حضور پیدا ہو رہے ہیں مکے میں۔ آسمانی کتابیں بتا رہی کہ وہ مدینے آئیں گے، پیدا ہو رہے ہیں مکے میں۔ تو یہ بات تو گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے طے تھی کہ پیدا آپ بھلے مکے میں ہو رہے ہیں مگر رہنا آپ کو مدینے میں، ہجرت کر کے آپ کو مدینے پہنچنا ہے، اور آپ کا جو دارالخلافہ بنے گا وہ مدینہ بنے گا، مکہ نہیں بنے گا۔ یہ اللہ کے یہاں سے مقدر ہے، اس لیے اس کے اسباب پیدا ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہی لوگوں کو سب کو ہضم کر دیتے اور حضور وہیں رہ جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جو کیا اللہ نے کرنے دیا، نبی کو بتا دیا کہ ہجرت کر کے مدینے چلے آؤ، نبی مدینے چلے آیا۔ تو قریش مکہ نے تو یہ برتاؤ کیا، جب مدینے حضور آ گئے تو اب یہودیوں کو پسینہ آنے لگا، ان کے حسد کی آگ بھڑکنے لگی، وہ حضور سے دشمنی کرنے لگے اور حسد کرنے لگے، وہ چاہتے تھے کسی طرح سے یہ مدینے سے نکل جائے۔ تو ان لوگوں نے ایک مشورہ دیا حضور کو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، تو پیغمبروں کا مقام تو شام رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں جو پیغمبر آتے تھے تو وہ ملک شام میں آیا کرتے تھے، کہیں بھی ہوں مگر ہجرت کر کے وہ شام پہنچتے تھے۔ ہزاروں پیغمبروں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے عراق میں مگر ہجرت کر کے شام آئے۔ حضرت یعقوب کی زندگی گزری ملک شام کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، مصر میں بادشاہت کی،
لیکن آخر زمانے میں وہ بھی یہیں آ گئے. آخر زمانے سے مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد حضرت نے وصیت کیا تھا کہ مجھے لے چل کر کے وہیں دفن کرنا. جب چلنے لگنا تو میرا تابوت لے کے چلنا. چنانچہ بنی اسرائیل لے کر کے آئے تھے. تو شام کی جو زمین ہے یہ مقدس زمین ہے، ارض مقدس کہلاتی ہے. اس لیے اس شہر کا نام بھی بیت المقدس ہے. جس کے جوار میں انبیاء علیہ السلام رہے ہیں وہ بیت المقدس کہلاتی ہے، اور دنیا کی کوئی زمین بیت المقدس نہیں کہلاتی. وہاں کی سرزمین بیت المقدس کہلاتی ہے. انبیاء علیہ السلام وہاں آتے رہے، اور ملک شام کی اس سرزمین کے تقدس کا احترام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. حضور نے شام کی سلامتی کے لیے دعا بھی فرمائی. حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جب کفر مسلط ہوگا پوری دنیا میں اور اہل اسلام کی تعداد کم ہو جائے گی تو لوگ ہجرت کر کے ملک شام ہی آئیں گے. آخری زمانے میں بھی حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت مدینے میں رہے گی اور سلطنت ملک شام میں قائم ہوگی. یہ وہی خلافت جو حضور نے قائم کیا اسی کے متعلق فرمایا تھا کہ خلافت تو مدینے میں رہے گی لیکن سلطنت ملک شام میں قائم ہوگی. اسلام کو جو زبردست قوت ملے گی، جو سلطنت والی قوت ملے گی، ملک شام سے ملے گی. پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ مولدہ مکہ وملکہ بالشام، جائے پیدائش مکہ ہوگی، نبی آخر الزماں کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور سلطنت ان کی ملک شام میں ہوگی. خلفائے راشدین کے زمانے میں ملک شام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا. حضور بھی آئے تھے شام کو فتح کرنے کے لیے، لیکن اس وقت قیصر روم نے مصالحت کر لیا تھا، حضور واپس چلے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا تھا. ادھر مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جب پیش آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے اسلامی سلطنت کا قیام ملک شام میں کر دیا. شام کے اندر انہوں نے خلافت کی بیعت لی اور سلطنت قائم ہو گئی. ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے. مدینے میں ان کی خلافت قائم ہوئی، مگر شام میں ان کی سلطنت قائم ہوئی تھی. جو بات حضور نے فرمائی تھی الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، وہ بات بالکل سامنے آ گئی. اس کے بعد جو بادشاہ آتے رہے، بہرحال ملک شام جو ہے یہ اسلام کا دارالسلطنت بنا. بیت المقدس فتح ہوا، مسجد اقصی پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا. یہاں پر دارالسلطنت قائم ہو گیا اسلام کا، اور پھر سلطنت پوری دنیا میں پھیلی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں بھی لوگ ہجرت کر کے شام ہی آئیں گے. جب کفر غالب آ جائے گا دنیا میں اور علم دین مغلوب ہو جائے گا
جو اس دین کے امانت دار ہیں وہ خود ہی بے دین ہو جائیں گے تو کفر کو تسلط حاصل ہوگا، اور اس زمانے میں اہل اسلام کے لیے دوسرے علاقوں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، تو مسلمان ہجرت کریں گے۔ ہجرت کرنے کے لیے ان کو جو سازگار مقام نظر آئے گا وہ ملک شام ہوگا، تو لوگ شام ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا، حضور نے شام کے لیے، شام کی سلامتی کے لیے دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ملک شام کے اوپر یا شام کی سرزمین کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، میں نے دیکھا کہ فرشتے اپنے پر سے ملک شام کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سمجھے؟ یہ ہے ملک شام کی سرزمین، بہرحال مقدس تھی، پہلے بھی مقدس تھی، آج بھی مقدس ہے۔ حضور نے اس کے تقدس کو دوبالا کر دیا ہے، گھٹایا نہیں بلکہ بڑھایا ہے۔ تو یہ ہے سرزمین ملک شام۔ یہودی ملک شام کی سرزمین کے تقدس کے پہلے سے بھی قائل تھے، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے پیغمبروں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو اللہ کا نبی اور پیغمبر آتا تھا وہ ملک شام کا رخ ضرور کرتا تھا، آپ بھی پیغمبر ہیں تو آپ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے جائیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ آپ کے لیے ملک شام جانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے رومیوں کا خوف، چونکہ وہاں پر سلطنت ہے رومیوں کی، آپ جائیں گے تو آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پیغمبر کہیں کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، پیغمبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ غیروں کے اوپر نبی کو فوقیت دیتا ہے اور دوسروں کے اوپر غلبہ نصیب کرتا ہے۔ تو اگر واقعی آپ سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو تو ملک شام جانا چاہیے۔ مقصد کیا تھا؟ مدینہ خالی ہو جائے حضور سے، بس ایک مقصد تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اچھا، انہوں نے یہودیوں نے ایسے انداز سے حضور سے یہ بات کہی تھی کہ حضور نے سوچا کہ ملک شام چلنا چاہیے، اور چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو رک جائیں گے، کیا بات ہے۔ چنانچہ حضور نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے سن 9 ہجری میں حضور نے ملک شام کا سفر کیا، اور بہت بڑی صحابہ کی تعداد لے کر کے حضور روانہ ہوئے تھے ملک شام۔ جانتے تھے کہ مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے فوج ساتھ میں لے کے گئے تھے۔ تقریباً 25 سے 30 کے درمیان، 25,000 سے 30,000 کے درمیان میں حضور کا لشکر تھا اس وقت۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، اور تبوک جو ہے یہ ملک شام کی سرحد پر ہے، وہاں حضور نے ڈیرا ڈالا، فوج نے پڑاؤ ڈالا وہیں پر۔ وہیں سے حضور نے قیصر روم کو خط لکھا، قیصر روم نے سلنڈر کر دیا، اس نے کہا میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، میں مصالحت چاہتا۔ اس نے کچھ ہدیہ تحائف بھی حضور کو بھیجے، حضور نے ان ہدایہ تحائف کو قبول بھی فرما لیا۔ اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آپ کو پیغمبر تسلیم کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ آدمی جنگ کرنے کے لیے مجھ سے تیار نہیں ہے تو زبردستی کسی کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی جاتی، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ چلو اب اس مصالحت کو ہم قبول کر لیتے ہیں، جنگ نہیں کریں گے۔ مگر وہاں پر حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہاں آنا اور یہاں رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس کا انتظام فرما، اور اگر یہاں رہنا مناسب نہیں ہے تو پھر یہاں سے نکلنے کا راستہ آسان فرما۔ اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ حضور نے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے، صحابہ سے مشورہ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مدینے چلیں، اب یہاں ٹھہرنا ابھی ٹھیک نہیں ہے. اگر جنگ ہو گئی ہوتی، فتح حاصل ہو گئی ہوتی کھل کر کے، تب تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ کو ابھی منظور نہیں ہے، اس لیے آپ واپس تشریف لے چلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے. بہرحال یہ تو ہے واقعہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل مدینہ نے آپ کو جو یہ مشورہ دیا، وہ یہود مدینہ جن نے جو آپ کو ملک شام جانے کا مشورہ دیا تھا، تو ان کی نیت صحیح نہیں تھی. کلمت حق ارید بہ الباطل کے قبیلے سے ہے، یعنی بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہیں مگر نیت خراب ہے. اس بدنیتی کے ساتھ یہ آپ کو مدینے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں کہ مدینہ خالی ہو جائے آپ سے، یہ ہے ان کا مقصد. اور آپ آ بھی گئے ان کے جھانسے میں، یا ان کا یہ مشورہ آپ کو بھا گیا اور آپ نے ملک شام کا رخ بھی کر لیا. مگر ہم نے آپ کی اس موقع پر بھی مدد کی کہ یہ بدنیت آپ کا قدم مدینے سے اکھاڑ دینے کے مقصد سے یہ کارروائی کر رہے تھے. میں جانتا ہوں ان کی نیتوں کو، اس لیے میں نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کو مدینے میں واپس لے آیا اور مدینے میں ہی آپ کو قائم رکھا. یہ میرا انعام ہے. اسی کو قرآن کی آیت میں ذکر فرمایا جا رہا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. اگرچہ یہ لوگ آپ کا پیر اکھاڑ دینا چاہتے تھے اس زمین مدینہ سے، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. مگر ایک بات سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ پیغمبر ہو یا اللہ کا ولی ہو، اس کا وجود وہاں کے باشندوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. وہاں کے رہنے والوں کے لیے اللہ کے پیغمبر کا موجود ہونا یا اللہ کے کسی ولی کا وہاں پر مقیم ہونا، یہ وہاں کے مقامی تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی برکتیں تمام لوگوں کو ملتی. اور جو لوگ محض حسد اور دشمنی کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو یا اللہ کے ولی کو اس کے گھر سے نکال دیتے ہیں تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. وہ اللہ کے پیغمبر کو نکالتے ہیں، اللہ انہیں نکال دیتا ہے. وہ رہ نہیں پاتے ہیں وہاں زیادہ دن تک. اور یہ اللہ کا طریقہ پرانا رہا ہے. جن لوگوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں کو نکالا ہے ان کے آبائی وطن سے، تو وہ سلامت نہیں رہ سکے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم کو نکالا تھا تو کہاں سلامت رہ پائے؟ خود بھی تو سب کے سب ویران ہو گئے، اجڑ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں نے نکالا تھا تو قبطی کہاں محفوظ رہ گئے؟ کہاں رہ گئے قبطی؟ سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے نکالا تو مکے ہی والے کہاں سلامت رہ گئے؟ جنگیں ہوئیں اور نہتھے لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے، خود بھی تو بے گھر ہو گئے. اور اب مدینے کے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا انجام بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. چنانچہ یہودی چاہتے تھے، دیکھیے یہ دو قسم کی آبادی تھی مدینے کی. ایک میں تو قریش آباد تھے، قریشی قبائل تھے، وہ انصار مدینہ کہلاتے ہیں.
اور دوسرا خاندان یہودیوں کا تھا. تو قریش جو تھے انہوں نے تو حضور کو بلایا تھا، یہ تو حضور کو لے کے آئے تھے اور حضور کے لیے اپنی جان فدا کیا تھا. اور تنہا حضور کے لیے نہیں، حضور کے تمام ساتھیوں کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کے دروازے کھول دیے تھے. انہوں نے تو مہمان بنایا تھا حضور کو، اور تنہا حضور کو نہیں، حضور کے سارے ساتھیوں کو اپنا مہمان بنایا تھا. وہ تھوڑے حضور کو نکالنا چاہتے تھے مگر یہودی نکالنا چاہتے تھے. آخرکار انجام وہی ہوا کہ یہودیوں کے لیے بھی وہاں کی زمین تنگ ہو گئی. آخرکار وہاں سے نکالے گئے، بھگائے گئے، خود ویران ہو گئے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء کا وجود وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. جو لوگ انہیں نکال دیتے ہیں تو خود بھی وہ برباد ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ کار رہا ہے اور یہ رہے گا، آئندہ بھی رہے گا. یہی بات اس آیت میں بیان فرمائی گئی. فرمایا یہ تو آپ کا پیر اکھاڑ دینا چاہتے تھے مدینے سے تاکہ آپ کو نکال دیں، اور پھر تو یہ بھی وہاں قائم نہ رہ جاتے، وہاں پر ٹھہر نہ پاتے آپ کے بعد مگر تھوڑے دن تک. تھوڑے دن کے بعد ان کے لیے بھی وہ زمین تنگ ہو جاتی اور ان کو بھی برباد ہونا پڑتا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے آپ کے پہلے رسول بنایا تھا. اور وہی طریقہ کار آج بھی جو قوم اولیاء کو اور انبیاء کو نکالتی ہیں وہ خود تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. گویا نبیوں کو اس سرزمین سے نکال دینا یہ خود علامت ہوتی ہے اس مقام کی تباہی اور بربادی کی. دیکھیے پچھلے زمانے میں پیغمبروں کی امتوں پر جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو نبیوں کو پہلے اس بستی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے. چاہے حضرت ہود ہوں اور چاہے حضرت صالح ہوں، چاہے حضرت لوط ہوں، ان قوموں پر جو بربادی آئی ہے تو اللہ پاک نے پہلے نبیوں کو وہاں سے نکال لیا ہے، اس کے بعد اس کو برباد کیا ہے. تو گویا پیغمبر کا اور اللہ کے کسی ولی کا کسی مقام کو چھوڑ کر ہٹ جانا اس مقام کی اور اس علاقے کی تباہی اور بربادی کی نشانی ہوتی ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے اس کے پہلے بھی اور وہ اب بھی ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور ہمارا یہ طریقہ بدلا نہیں ہے آج بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پہلے بھی یہ طریقہ رہا ہے اور آج بھی یہ طریقہ ہمارا بدلا نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.